السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کل سوشل میڈیا پر ایک خبر وائرل کی جا رہی ہے کہ سعودی عرب میں شراب خانے کھل رہے ہیں۔ سعودی عرب کے شہر ریاض میں یا اسی طریقے سے دوسری جگہوں پر شراب خانے کھولے جا رہے ہیں۔ اس خبر کو کون عام کر رہا ہے؟ ظاہر بات ہے، جہاں اس خبر کو عام کرنے میں مغربی میڈیا ہے، وہیں پر اس خبر کو پھیلانے میں، نشر کرنے میں کچھ اپنے مسلمان حضرات بھی ہیں۔ پتہ نہیں کیا دلچسپی ہے سعودی عرب کو بدنام کرنے میں۔ اگر کوئی غیر مسلم میڈیا یا مغربی ممالک سعودی عرب کے حوالے سے اس طرح کی گندگیاں پھیلاتے ہیں تو ایک طرح سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ لیکن اپنا ہی مسلمان بھائی اگر ان کا ساتھ دے کر کے اس طرح کی خبروں کو عام کرتا جائے، پھیلاتا جائے، تو ایسے مسلمانوں پر افسوس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہاں پر یہ بات بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ جھوٹوں پر اپنی لعنتوں کو برسائے۔ شراب اور سعودی عرب میں عام کیا جائے، کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟ محترم ناظرین، سعودی عرب کے تعلق سے جو کچھ باتیں پھیلائی جا رہی ہیں شراب خانے کھلنے کے حوالے سے، یہ سب بالکل بکواس اور غلط ہے۔ یہ وہ لوگ پھیلاتے ہیں اس خبر کو جو سعودی عرب کے دشمن ہیں، جو اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں، جو توحید کے دشمن ہیں، جو اسلام کے مخالف ہیں، وہی لوگ اس طرح کی خبروں کو پھیلاتے ہیں۔ اور اسی طرح کچھ ایسے لوگ اس طرح کے خبروں کے ہمنوا بھی بن جاتے ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے زیادہ کچھ سوجھ بوجھ نہیں رکھتے ہیں، جو اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے کچھ زیادہ نالج نہیں رکھتے ہیں، وہی لوگ اس طرح کی خبروں کے پیچھے بھی بھاگتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں۔ بہرحال سعودی عرب کے حوالے سے جو کچھ بھی خبریں نشر کی جا رہی ہیں شراب خانے کھلنے کے حوالے سے، ایسی تمام خبریں بے بنیاد اور جھوٹ ہیں، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ محترم ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ دیکھیں، ہر ملک میں دنیا بھر کے سفارت خانے ہوتے ہیں، ایمبیسی جس کو ہم کہتے ہیں، اور اس سفارت خانے اور ایمبیسی میں ان کے اپنے اپنے ملک کے اعتبار سے کھانے پینے پہننے کی اجازت ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ سعودی عرب میں کسی ملک کا سفارت خانہ ہو اور پھر وہاں پر آپ سعودی ڈریس اس کو پہنائیں یا اس طریقے سے اس کو نماز پڑھنے پر مجبور کریں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ کسی بھی ملک کا، جس ملک کا بھی سفارت خانہ رہے گا، ایمبیسی رہے گی، تو وہ لوگ اپنے ملک کے لا کے اعتبار سے وہاں پر عمل کریں گے۔ دنیا میں جتنے بھی ملک ہیں، ایسے سارے ملکوں کے ساتھ اس طرح کا معاہدہ ہوا ہے کہ ہر ملک کا سفارت خانہ، اس کے جو سفیر ہوں گے اپنے اپنے ملک کے اعتبار سے وہاں پر کھائے پیئیں گے۔ تو سعودی عرب میں بھی دنیا بھر کے سفارت خانے ہیں اور دنیا بھر کے نان مسلم یہاں پر اپنے اپنے سفارت خانے میں سفیر بن کر کے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی کھانے پینے کی اجازت ہوتی ہے۔ تو بہت سارے لوگ شراب بھی پیتے ہیں۔ تو پہلے اس طرح سے ہوتا تھا کہ شراب چپکے سے منگائی جاتی تھی اور اس کو خود بھی پیتے تھے اور دوسرے شہریوں کو بھی، دوسرے لوگوں کو بھی، سیاحوں کو بھی پلاتے تھے۔ لیکن اب سعودی حکومت نے اس طرح سے قانون بنایا کہ چپکے سے کوئی کام نہیں ہوگا۔ بھائی آپ اپنے ملک کے اعتبار سے، یعنی ہر ملک کا جو سفارت خانہ ہے اور اس سفارت خانے میں اس کو جو آزادی ہے، اس اعتبار سے اس کا فائدہ اٹھائے، کھلے عام فائدہ اٹھائے۔ یعنی اگر کوئی اپنے سفارت خانہ میں شراب پینا چاہے تو شراب پر ہم پابندی نہیں لگاتے ہیں، کیونکہ اس کا حق ہے، رائٹ ہے، اور وہ اپنے رائٹ کا استعمال کر کے وہ شراب اپنے سفارت خانے میں پی سکتا ہے۔ لیکن سفارت خانے سے باہر سپلائی کرے گا تو وہ پکڑا جائے گا، اس کو سزا ملے گی۔ یہ تو اور زیادہ سخت قانون بنا دیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ شراب خانے کھل رہے ہیں، یہاں شراب خانے کھل نہیں رہے ہیں، بلکہ شراب خانوں پر یا شراب کی سپلائی پر اور زیادہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں کہ پہلے چوری اور چپکے لوگ شراب منگاتے تھے اور دوسروں کو سپلائی کرتے تھے، جو غیر مسلم لوگ آتے تھے ان کو سپلائی کی جاتی تھی شرابیں۔ لیکن ابھی ایسا ہے کہ آپ اپنے سفارت خانے میں شراب منگا کر کے اپنے ملک سے اپنے ساتھ لا کر کے آپ اس کو استعمال کر سکتے، لیکن سفارت خانے سے باہر آپ کسی کو نہیں دے سکتے۔ اگر پکڑے گئے تو پھر اس پر سزا ہوتی ہے۔ تو یہ ہے حقیقت سعودی عرب کے اندر شراب خانے کھلنے کی، جس کو لوگوں نے اس طرح سے پھیلایا ہے، اس طرح سے سعودی عرب کو بدنام کیا ہے۔ اللہ کی پناہ، اس قدر دشمنی ہے ان کی، نہ جانے ان کو اس سے کیا ملتا ہے۔ اپنے ملک میں اتنے ستائے جاتے ہیں، پریشان کیے جاتے ہیں،
اپنے ملک میں اتنے ذلیل و خوار ہو کر کے جیتے ہیں، اپنے ملک کی فکر نہیں کرتے ہیں، ہزاروں میل دوری پر رہ کر کے سعودی عرب کی فکر میں گھلے جا رہے ہیں، مرے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح معنوں میں اسلام کو، دین کو سمجھیں اور صحیح معنوں میں خبروں کی جانچ کریں اور پھر اس پر عمل کریں۔ اللہ نے تو قرآن کے اندر کہا ہے کہ جو بھی خبریں آپ تک پہنچتی ہیں اس کو جانچ لیا کرو، اس کو پرکھ لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ انجانے میں کسی کو آپ تکلیف پہنچاؤ۔ بہت ساری خبریں جھوٹی ہوتی ہیں، جھوٹی ہونے کے نتیجے میں آپ اس کو پھیلائیں گے، بعد میں آپ پشیمان ہوں گے، شرمندہ ہوں گے۔ اسلام کی یہ تعلیم ہے، اس تعلیم پر ہمیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔